بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست، اللہ پاک کی ذات بندوں کے ساتھ مہربان ہے، مہربان رحمان۔ اللہ کا تعارف اپنا کیا کرواتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کون ہے؟ بڑا مہربان۔ صرف مہربان نہیں، بڑا مہربان، اور رحم کرنے والا نہیں، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ نے بندوں کو بنایا، اللہ نے سارا نظام چلایا ہمارے لیے، گرمی، سردی، بارش، دن رات، ہوائیں، پھل پھول، غلے، میوے، یہ سب انسان کے لیے نا۔ آپ نے تو تربوز خرید کے کھا لیا، لیکن اس کے پیچھے کتنا بڑا نظام چلا ہے؟ اللہ نے نظام چلایا آپ کے لیے۔ تربوز کھاؤ، آپ نے فالسا لے کے کھا لیا، اس کے پیچھے کتنا بڑا نظام چلا ہے، ہواؤں کا، بارشوں کا، بادلوں کا، گرمی کا، سردی کا، شبنم کا، رات کا۔ یہ نہر ہے نا، اب کتنی فصلوں کو سیراب کر رہی ہے، کتنی فصلوں کو، کتنا بڑا نظام چلایا ہے اللہ نے۔ کہاں کہاں سے پانی گھوم گھام کے، پانی مختلف جگہوں سے جمع ہوتا ہوا نہروں میں آ رہا ہے، سینکڑوں میل دور چل رہا ہے۔ یہ انسان کے لیے، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کرتے۔ اب ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ بچے ہماری مانیں، بچے ہم سے محبت کریں، ہمارے سے تعلق بنائیں۔ دیکھو، بچہ ماں کے پاس نہ بیٹھے، باپ کے پاس نہ بیٹھے، کتنا ماں باپ پہ گرانی ہوتی ہے۔ بچہ کہیں جا رہا ہے، آ رہا ہے، نہ باپ کو بتاتا ہے، نہ باپ سے پوچھتا ہے، نہ باپ کے پاس بیٹھتا ہے، تو باپ پر کتنا بوجھ آتا ہے نا۔ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور یہ میرے پاس بیٹھتا بھی نہیں۔ تو اللہ نے انسان کے لیے اتنا بڑا نظام چلایا۔ اب اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اور یہ انسان اللہ سے کیا کرے؟ محبت کرے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں بندہ میری اطاعت کرے، میری مانے، مجھے راضی کرے۔ اس لیے جگہ جگہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی مانو، اے ایمان والو اللہ کے رسول کی مانو۔ اللہ چاہتے ہیں بندہ میرے سے ڈرے۔ جگہ جگہ قرآن میں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اے بندو میرے سے ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یا عبادی فَاتَّقُونَ، اے میرے بندو میرے سے ڈرو۔ لیکن جب یہ بندہ اس کے دل میں جب اللہ کا ڈر نہیں رہتا، اور جب اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں، اللہ کی محبت نہیں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں، اللہ کی اطاعت فرما برداری نہیں، تو پھر اللہ کیا کرتے؟ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ٹیکہ لگاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اس کو صحت ملے، اس کی بیماری ختم ہو۔ بچہ جب گڑبڑ کرتا ہے، باپ اس کو تھپڑ مارتا ہے، کس لیے مارتا ہے؟ تاکہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے۔ جب یہ بندہ اللہ سے غافل ہوتا ہے تو اللہ اس پر حالات لاتے ہیں، کس لیے؟ یہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ میرے دوست، اللہ پاک نے ہر انسان کو دو زندگیاں دی ہیں، دنیا کی اور آخرت کی۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، مختصر ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ دنیا نظر آتی ہے اور آخرت نظر نہیں آتی۔ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھا ہے۔ سمندر ہے، اس میں کوئی انگلی ڈبو کے نکال لے، اتنا بڑا سمندر، اور یہ جو انگلی پہ پانی لگا ہے ایک قطرہ، اس ایک قطرے کی اس کے سامنے کیا حقیقت؟ اسی طرح اس دنیا کی زندگی کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کی زندگی ایک قطرے کی مانند، اور آخرت کی زندگی سمندروں جیسی۔ ریت کا ذرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پہاڑ بہت بڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ریت کا ذرہ آنکھ میں پڑ جائے، اگر ریت کے ذرے آنکھ میں پڑ جائے، آنکھیں بندی ہو جاتی، پھر پہاڑ نظر۔ اسی طرح جب یہ دنیا دل و دماغ میں گھس جاتی ہے، یہ دنیا کی عظمت دل میں رچ جاتی، بس جاتی ہے، پھر آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کوڑے کا ڈھیر آیا، کوڑے کا ڈھیر۔ تو جو نفیس الطبع آدمی ہوگا
وہ کوڑے کے پاس سے کیا کرے گا؟ اپنی رفتار تیز کرے گا نا. تو اللہ کے نبی سے زیادہ نفیس و طبع تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے رفتار تیز کرنے کے کوڑے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو گئے. ایک بکری کا بچہ ہے, مرا ہوا ہے, کان کٹے ہوئے ہیں, ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے اٹھایا, فرمایا بتاؤ اسے کون خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور اسے کوئی نہیں خریدے گا. اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کوئی نہیں خریدے گا. اللہ کے نبی ایک بات سمجھانا چاہتے تھے, ایک پیغام دینا چاہتے تھے دنیا کے انسانوں کو. آپ نے دوبارہ فرمایا بتاؤ اسے کون خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تو زندہ بھی ہوتا نا تو اس کے میں عیب ہے, کان کٹے ہوئے, یہ تو ہے ہی مرا ہوا ہے, ڈھیر پہ کوڑے کے پڑا ہوا ہے, اسے کوئی نہیں خریدے گا. تو آپ نے فرمایا, یہ آپ کا پیغام تھا, آپ نے فرمایا جیسے یہ بکری کا بچہ مرا ہوا, کان کٹے ہوئے, کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا تمہاری نگاہوں میں گھٹیا اور ردی ہے, اللہ کی قسم دنیا اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور ردی چیز ہے. تو دنیا اصل نہیں ہے بھائی, اصل آخرت ہے. مرنے کے بعد دو چیزیں ہیں, تیسری کوئی نہیں. جتنے بھی مر گئے, جتنے بھی مریں گے, جتنے موجود ہیں, مرنے کے بعد دو چیزیں, یا جنت یا جہنم. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, ایک گروہ جنت میں, ایک گروہ جہنم میں. جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے. اور جہنم کیا ہے؟ اللہ کا قید خانہ ہے. جنت ہے تو ایسی زوردار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے, اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں. ایسی زوردار جنت ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ جہنم ہے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے چھوٹا عذاب, ہلکا عذاب, آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے, اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں. آپ کو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو ناکام ہونا چاہتا ہو. بڑے بڑے گھر کیوں بنا رہے ہیں؟ کامیابی ملے. بڑے بڑے کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ کامیابی ملے. یہ لمبی لمبی میٹنگیں کیوں ہو رہی کہ کامیابی ملے. کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے اس کو اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے. اپنی عقل سے نہ طے کریں, ہماری عقل ناقص ہے, ہماری سمجھ ناقص ہے. اللہ کا علم کامل ہے. اللہ نے بتایا کامیابی کیا ہے, اللہ نے بتایا ناکامی کیا ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی ہے. دنیا کا بادشاہ تھا, مر کے جہنم میں گیا, ناکام ہے. دنیا کا فقیر تھا, مر کے جنت میں گیا, کامیاب ہے. زندگی جیل کی کوٹری میں گزاری, مر کے جنت, یہ کامیاب ہے. زندگی بادشاہت کے تخت پہ گزاری, مر کے جہنم, یہ ناکام ہے. اس کو سمجھیں. کامیابی کس کا نام ہے؟ کامیابی اللہ فرما رہے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اگر اللہ ناراض تو ناکام. یہ اللہ کامیابی ناکامی کے مفہوم کو بتا رہے ہیں قرآن میں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی مانے گا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلے گا, اللہ فرما رہے ہیں اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی. جو اللہ رسول کی مان کے چل رہا ہے یہ کامیاب ہے, جو اللہ رسول کی مان کے نہیں چل رہا ہے یہ ناکام ہے. اب ساری دنیا کے انسان کامیاب ہو جائیں اور ساری دنیا کے انسان ناکامی سے بچ جائیں, اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے انسانوں پر محنت کرنے کے لیے, انسانوں کو کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے, انسانوں کو ناکامی سے بچانے کے لیے. سب نیت کرو اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ. بھائی
آخرت کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ. زندگی بدلو, 5 وقت کی نماز پڑھو, 5 وقت نماز پڑھو, فجر میں اٹھو, فجر میں اٹھو, فجر میں اٹھو. شریعت کا مزاج رات کو جلدی سو, صبح کو جلدی اٹھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, ذکر کرو, دعا مانگو, دعا مانگو. دعاؤں سے مسئلے حل ہوں گے, ذکر سے مسئلے حل ہوں گے, قرآن سے مسئلے حل ہوں گے, نماز سے مسئلے حل ہوں گے. ہاں, مزید بیانات کے لیے ہمارا چینل دا وے آف اسلام آفیشیل سبسکرائب کریں.